دنیا ایک اور المیے کے دہانے پر کھڑی ہے، لیکن اس بار قاتل اور مقتول دونوں مسلمان ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بموں نے معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بنایا، مگر سوڈان میں ظلم کا نشانہ خود اپنے لوگ بن رہے ہیں۔ جہاں غزہ میں ایک غیر مسلم فوج نے مسلمانوں کو مٹانے کی ٹھان رکھی تھی، وہاں سوڈان کی زمین پر مسلمان ہی مسلمان کا خون بہا رہے ہیں۔ خرطوم، الفاشر اور نہ جانے کتنے شہروں قصبوں کی گلیاں جو کبھی امن اور زندگی کی علامت تھیں، آج لاشوں اور راکھ میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ یہ وہ المیہ ہے جو شاید غزہ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ یہاں نہ مذہب کا فرق ہے، نہ رنگ یا نسل کا، صرف طاقت، مفاد اور اقتدار کی وحشت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل، میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ویورز، بر اعظم افریقہ کے ملک سوڈان میں نیم فوجی فورس RSF اور سوڈانی فوج کے درمیان 2023 سے جاری خانہ جنگی میں اب تک ہزاروں افراد کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ نیم فوجی فورس 17 ماہ کے محاصرے کے بعد الفاشر پر قابض ہو گئی ہے، جو دارفور میں فوج کا آخری مضبوط گڑھ تھا۔ سوڈانی حکومت کے مطابق گزشتہ 3 دنوں میں شہر میں اب تک کم از کم 2000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ انہیں بھاری مظالم کی مصدقہ اطلاعات ملی ہے، جن میں ماورائے عدالت قتل، فرار ہوتے شہریوں پر حملے اور گھر گھر جا کر کارروائیاں شامل ہیں۔ شہر میں خواتین اور بچیوں کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ ویورز، الفاشر کے سقوط کے بعد RSF نے تقریباً پورے دارفور پر قبضہ کر لیا، جس سے 1 دہائی بعد سوڈان کے دوبارہ تقسیم ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ سوڈانی فوج کے حمایتی حکومتی عہدیداروں نے الزام لگایا کہ RSF نے شہر پر قبضے کے دوران مساجد میں پناہ لینے والے شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سوڈانی حکومت کی انسانی امداد کی افسر مونا نور الدائم نے کہا کہ شہر پر ملیشیا کے حملے کے دوران 2000 سے زائد شہری مارے گئے، جن میں ریڈ کریسنٹ کے رضاکار بھی شامل تھے۔ الجزیرہ کے مطابق RSF کی جاری کردہ ویڈیوز میں جنگجوؤں کو عام شہریوں پر گولیاں چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جو فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور سب سے خوفناک ویڈیو میں RSF کے جنگجو الفاشر کے سعودی اسپتال کے اندر گھستے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں وہ مریضوں پر گولیاں مار کر انہیں قتل کر رہے ہیں۔ شہر سے فرار ہونے والے زندہ بچ جانے والے افراد کے مطابق اسپتال میں کم از کم 500 افراد نے پناہ لے رکھی تھی، جن میں طبی عملہ شامل تھا۔ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈانوم گیبریسس نے کہا کہ سعودی زچہ بچہ اسپتال میں 460 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں، اور عالمی ادارے صحت ان رپورٹس پر انتہائی صدمے اور خوف میں ہے، جبکہ سوڈان ڈاکٹرز نیٹ ورک کے مطابق RSF کے جنگجوؤں نے سعودی اسپتال کے اندر موجود ہر کسی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ان میں مریض، ان کے ساتھی اور عملے کے افراد شامل تھے۔ ویورز، الفاشر میں ہونے والے مظالم کے شاہدین نے انکشاف کیا کہ RSF کے اہلکاروں نے بچوں کو والدین کے سامنے قتل کیا ہے، خاندانوں کو الگ کر دیا ہے، شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے سے زبردستی روکا ہے۔ سوڈان کی موجودہ صورتحال پر اقوام متحدہ کہتی ہے کہ اب تک 65,000 سے زائد افراد شہر چھوڑ چکے ہیں، تاہم 1.5 لاکھ سے زائد لوگ اب بھی محصور ہیں جو کسی قسم کی امداد تک رسائی نہیں رکھتے، جبکہ خوراک، پانی، ادویات کی شدید قلت نے انسانی المیے کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے عالمی طاقتوں سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے تاکہ سوڈان میں جاری اس انسانی تباہی کو روکا جا سکے۔ جرمن سفارتکار جوہان ویڈفل نے صورتحال کو قیامت خیز قرار دیا، کہا سوڈان اس وقت دنیا کے سب سے بڑے انسانی بحران کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ان کے مطابق عالمی برادری کی خاموشی اور عدم مداخلت نے حالات کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ شاہدین کہتے ہیں کہ جنگجوؤں نے شہریوں کی عمر، نسل اور جنس کی بنیاد پر انہیں الگ کیا۔ کئی افراد کو تاوان کے بدلے حراست میں رکھا گیا، جبکہ صرف پچھلے چند دنوں میں سینکڑوں افراد کو قتل کیا گیا۔ جبکہ سوڈان کی سیٹلائٹ تصاویر سے شہر میں درجنوں مقامات پر اجتماعی قبور اور لاشوں کے انبار کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ییل یونیورسٹی کے تحقیقاتی ادارے نے بھی تصدیق کی کہ قتل عام اور شہریوں پر منظم حملے اب بھی جاری ہیں۔ اچانک سے اس طرح کی خبروں کے سامنے آنے کے بعد سوال جنم لے رہا ہے کہ آخر سوڈان کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں 2 فورسز آپس میں باہم دست و گریباں ہیں؟ سوڈان وہ ملک تھا جو کبھی افریقہ کا اناج گھر کہلاتا تھا، جس کی زمینیں دریائے نیل کے پانی سے سیراب ہوتی تھیں، جہاں دنیا کا سب سے بڑا زرعی منصوبہ جزیرہ پروجیکٹ گزریہ اسکیم قائم تھا۔ یہی سوڈان سونے کے ذخائر کے لحاظ سے دنیا کا 3 بڑا ملک
اور مویشیوں کی تعداد میں 5ویں درجے پر شمار ہوتا ہے، مگر آج وہی ملک بھوک، قحط، خانہ جنگی اور تباہی کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 1 کروڑ سے زائد سوڈانی اس وقت شدید غذائی قلت اور قحط کے دہانے پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قدرتی وسائل سے مالا مال یہ ملک آج خاک و خون میں کیوں لت پت ہے؟ سوڈان کی موجودہ خانہ جنگی اپریل 2023 میں شروع ہوئی، جب ملک کی 2 طاقتور عسکری قوتیں آپس میں برسر پیکار ہو گئیں، ایک سوڈان کی پیشہ ور افواج اور دوسری ریپڈ سپورٹ فورس، جسے جنجواد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لڑائی دراصل اقتدار، فوجی بالادستی اور ملک کے سیاسی و اقتصادی وسائل پر قبضے کی جنگ ہے، جس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 2019 میں عوامی احتجاج کے نتیجے میں صدر عمر البشیر کی 3 دہائیوں پر محیط حکومت کا خاتمہ ہوا تو ملک ایک عبوری فوجی و شہری حکومت قائم ہوئی، لیکن جلد ہی طاقت کی کشمکش شروع ہوئی۔ آرمی چیف عبد الفتاح البرہان اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے سربراہ محمد حمدان دقلو حمیدی کے درمیان اقتدار کی تقسیم، فوج کے انضمام اور آئندہ حکومت کے خد و خال پر اختلافات نے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ابتدائی دنوں میں لڑائی محض دارالحکومت خرطوم اور اس کے مضافات تک محدود تھی، لیکن جلد ہی یہ آگ پورے ملک میں پھیل گئی۔ خصوصاً مغربی خطے دارفور میں یہ لڑائی نسلی رنگ اختیار کر گئی، جس کے نتیجے میں دارفور کا شہر الفاشر، جو کبھی امن کا مرکز سمجھا جاتا تھا، آج کھنڈر بن چکا ہے۔ ویورز، ہزاروں سوڈانیوں کی قاتل RSF ملیشیا پہلے فوج کا حصہ نہیں بلکہ قبائلی مسلح جنگجوؤں کا ٹولہ تھا۔ سابق صدر عمر البشیر نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اس کی حمایت حاصل کی اور اسے ایک نیم فوجی حیثیت دی۔ اس کے سربراہ حمیدی کو خود ساختہ جنرل بنایا گیا، اس کی ملیشیا کو ریپڈ سپورٹ فورس کا نام دیا گیا۔ عمر البشیر کا تختہ الٹ جانے کے بعد اس ملیشیا نے سوڈان کی مستقل آرمی سے اختلافات اور پھر جنگ شروع کر دی۔ ریپڈ سپورٹ فورسز نے عام شہریوں کے قتل عام، لوٹ مار، دیہات جلانے جیسے جرائم کیے۔ اس وقت فاشر شہر میں قتل عام جاری ہے۔ اس شہر پر سوڈانی آرمی کا قبضہ تھا، باہر سے ریپڈ نے شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ یہ محاصرہ 600 دنوں سے جاری تھا، جس کے نتیجے میں مقامی لوگ مردار تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن سخت لڑائی کے پچھلے ہفتے فوج پسپا ہو کر شہر خالی چھوڑ گئی، جس کے بعد ریپڈ ملیشیا کے جنگجوؤں نے شہر میں داخل ہو کر قتل عام شروع کر دیا۔ اگر سوڈان کی موجودہ صورتحال پر عالمی طاقتوں کے مفادات کی بات کریں تو سوڈان کی اس خانہ جنگی میں بیرونی قوتوں کے گہرے مفادات چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ملک جغرافیائی طور پر بحیرہ احمر کے دہانے پر واقع ہے۔ یہ راستہ مشرق وسطی، افریقہ اور یورپ کی تجارتی شریان ہے۔ اسی محل وقوع نے سوڈان کو عالمی طاقتوں کے کھیل کا میدان بنا دیا۔ سوڈان کی موجودہ حکومت اور عام لوگ متحدہ عرب امارات کھلے یا خفیہ طور پر ریپڈ سپورٹ فورسز کی مدد کے الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ اس کے فراہم کردہ ہتھیاروں کی کئی کھیپیں سوڈانی فوج پکڑ چکی ہے اور ان ٹھوس شواہد کی بنیاد پر سوڈانی حکومت عالمی عدالت میں بھی UAE کے خلاف مقدمہ دائر کر چکی ہے۔ UAE کی دلچسپی سوڈان میں سونے کی کانوں، زرعی زمینوں اور بحری بندرگاہوں میں ہے۔ اماراتی کمپنیز دارفور اور شمالی علاقوں سے غیر قانونی طریقے سے سونا برآمد کرتی رہی ہیں، جس کے بدلے RSF کو اسلحہ اور مالی مدد ملتی رہی ہے۔ دوسری جانب مصر سوڈانی فوج کی پشت پر کھڑا ہے، کیونکہ اسے خوف ہے کہ اگر نیم فوجی گروہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے دریائے نیل کے پانی کی تقسیم پر خطرہ بڑھ جائے گا، جبکہ سعودی عرب بظاہر ثالثی کی کوششوں میں مصروف ہے، مگر پس پردہ وہ بھی ایسے سیاسی انتظام کی خواہش رکھتا ہے جو اس کا ہمنوا اور تابع ہو۔ اور اگر عالمی طاقتوں کی بات کر لیں تو سوڈان میں روسی مداخلت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ روس کا مقصد واضح تھا، وہ ریڈ سی کے ساحل پر اپنی ایک مستقل نیول بیس قائم کرنا چاہتا ہے، جبکہ روس کی نجی قاتل کمپنی ویگنر گروپ پہلے ہی سوڈان کے سونے کی تجارت میں سرگرم رہی ہے۔ جہاں خانہ جنگی یا کشیدگی ہو، وہاں امریکہ اور اسرائیل کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ وہ بھی اس کھیل کے تماشائی نہیں بلکہ ایک کھلاڑی ہیں۔ امریکہ کا مفاد یہ کہ سوڈان کسی صورت روس یا چین کے قریب نہ جائے، جبکہ اسرائیل جس کے ساتھ عمر البشیر کے تعلقات کی بحالی کا عمل شروع ہوا، وہ سوڈان کو مشرقی افریقہ میں اپنا نیا اتحادی بنانا چاہتا تاکہ ریڈ سی میں ایرانی اثر و رسوخ محدود کیا جا سکے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے ماضی کے RSF کے قائدین سے براہ راست رابطے کیے تھے اور اطلاع کے مطابق تل ابیب نے قاہرہ کے راستے دونوں فریقین پر اثر ڈالنے کی متعدد کوششیں کی تھیں۔ ویورز، جہاں دنیا ایک طرف سوڈان میں اپنے مفادات تلاش کری، وہیں ناروے کی پناہ گزین کونسل NRC کے سربراہ جان ایگلینڈ نے برطانوی خبر رساں ادارے کو دیے انٹرویو میں بتایا کہ سوڈان میں مسلح گروہوں کا پھیلاؤ اور سول سوسائٹی کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا ملک کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ سوڈان میں فوج اور نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان جاری جنگ کے ساتھ ساتھ متعدد چھوٹی نسلی افواج لوٹ مار اور بے قابو تشدد میں ملوث ہیں۔
جس سے شہریوں کی حالت بے حد خراب ہو چکی ہے۔ مختلف مسلح گروہ اپنے ہی گھروں کو تباہ کر رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ 19 ماہ سے جاری یہ جنگ 1 کروڑ سے زیادہ افراد کو بے گھر کر چکی ہے اور ملک کو قحط کے دہانے پر دھکیل رہا ہے۔ انسانی امداد کی کمی کی وجہ سے سوڈان کی حالت میں بہتری لانے کی کوئی امید نہیں ہے، اور اس جنگ کا ایک ہولناک پہلو یہ بھی ہے کہ بھوک کو بھی جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ انگلینڈ نے عالمی برادری کو خبردار کیا کہ اگر سوڈان کی مدد کے لیے فوری اقدامات نہ کیے تو سوڈان کی ریاستی حیثیت مکمل طور پر ناکام ہو جائے گی، جو نہ صرف ملک بلکہ پورے خطے کے لیے تباہ کن ہوگا۔ یورپ کو پناہ گزینوں کے بحران سے بچنے کے لیے سوڈان میں امداد، تحفظ اور امن کی کوششوں میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی، جبکہ عالمی ادارے صحت کے مطابق سوڈان میں بھوک تقریباً ہر جگہ پھیل چکی ہے اور امدادی ادارے غذائی بحران کو روکنے کے لیے ناکافی وسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ غذائی تحفظ کے ماہرین نے انتباہ دیا ہے کہ اس سال کے آخر تک سوڈان میں 25 لاکھ افراد بھوک سے مر سکتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کی نظریں فلسطین پر تھی، مگر سوڈان خاموشی سے جلتا رہا ہے، مرتا رہا ہے، اور اب ایک ایسے انسانی المیے میں بدل چکا ہے کیونکہ یہاں قاتل اور مقتول دونوں کلمہ گو ہیں، اور سوڈان اب ایک ایسے نقشے کا نام نہیں رہا بلکہ انسانیت کے منہ پر وہ داغ بن چکا ہے جسے تاریخ شاید کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس ویلاگ سے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔